آج ہم کہتے ہیں کہ ہم دنیا سے کیوں پیچھے رہ گئے. میں کہتا ہوں کبھی اپنی حالت دیکھی ہمارا حال کیا ہے. جس قوم کا مزاج یہ ہو کہ ریلوے کا ٹکٹ بھی بغیر رشوت کے نہ ملتا ہو تو اس قوم کا تو اللہ ہی حافظ ہے. جس قوم کی کیفیت یہ ہو کہ جس قوم کی مسجدوں کی لیٹرینوں کے گندے لوٹے بھی لوگوں کی دست برد سے محفوظ نہ ہو, اس قوم کا اللہ ہی حافظ ہے. ہم نے کبھی اپنے اندر جھانکا, ہم نے دیکھا کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں. آج گرمی کا موسم آیا ہے, لوگ جگہ جگہ واٹر کولر نصب کر رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ جو گلاس رکھتے ہیں ان کو زنجیروں میں باندھ کر کے رکھنا پڑتا ہے. میں پوچھتا ہوں اچھا مسلمان تو بڑی دور کی بات ہے, ہم تو اچھے انسان بھی نہیں ہیں. میں ایک دن جمعۃ المبارک پڑھانے نکلا تو میرے آگے ایک گدھا گاڑی جا رہی تھی جس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ چلنے والے کا منہ کالا. میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا. میری قوم اتنی گر گئی ہوئی ہے کہ ایک مزدور سے بھی چلنے والے لوگ اس معاشرے کے اندر موجود ہیں. جب قوموں کے تیور اور قوموں کے لچھن اور لوگوں کے انداز زندگی ایسا ہو تو پھر قومیں آگے نہیں بڑھا کرتی ہیں. ہم نے دیکھنا ہے, اپنے اندر اخلاقی قوت پیدا کرنی ہے, اپنے اندر غیرت و حمیت کا نور پیدا کرنا ہے. علماء نے اپنے خطبوں کو, اپنی تقریروں کو مؤثر بنانا ہے. اگر ہماری تقریر لوگوں پہ اثر نہیں کرتی تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر کون سی کمی ہے. اسحد و بلال عند اللہ اشد, اسد دھوم مچا دیتی ہے تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے مکفہ جملے اور ہماری خوبصورت گفتگو اور ہمارے لف و نشر سے مرتب باتیں لوگوں کے دلوں کے اندر ہلچل پیدا کیوں نہیں کرتی. ہم اپنے عمل پہ زور کریں. میرے شاہ نقش بند بخاری, آپ نے بڑی خوبصورت بات لکھی کہ جس شخص کی خاموشی فائدہ نہیں دیتی اس شخص کی تقریر بھی فائدہ نہیں دیتی. آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارا کردار وہ چمک نہیں رکھتا تو گفتار کے اندر تو پھر روشنی کہاں سے آئے. ایک مجدد الف ثانی تھا, اس نے پورے ہندوستان کی کایا پلٹ دی. آج ہر تنظیم کا قائد مجدد ہے اور قوم تبدیل نہیں ہو رہی. ایک غوث اعظم تھا, اس نے پورے زمانے کو زندگی دے دی اور محی الدین انہیں اس لیے کہا جاتا ہے. آج ہر آستانے کا سجادہ نشین وقت کا غوث ہے, لیکن آج قوم کی تقدیر کیوں نہیں بدل رہی. تیرے صوفے ہیں فرنگی, تیرے قالی ہیں ایرانی, خون کے آنسو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی. نہ جوانوں میں وہ حال رہا, نہ بوڑھوں کی وہ کیفیت نہیں, نہ قوم کے ذمہ دار اور کار پرداز اپنے منصب سے آگاہ رہے. وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا, کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. ایک تو نقصان یہ ہوا کہ کارواں لٹ گیا اور دوسرا نقصان یہ ہے کہ احساس زیاں کی دولت بھی لٹ گئی. کیا غالب نے خوب کہا تھا, ہوا مخالف و شب تارو بہر طوفان خیز, گسستائے لنگر کشتی و ناخدا خف دست. ہوا مخالف ہے, رات تاریک ہے, سمندر میں طوفان بپا ہے, کشتی کا لنگر بھی ہاتھ سے چھوٹ چکا ہے, لیکن اس کے باوجود کشتی بچ سکتی تھی اگر کشتی بان جاگ رہا ہوتا. لیکن افسوسناک پہلو یہ ہے کہ ناخدا بھی نیند کے ہچکولوں میں ہے. میری کشتی کو خدا ہی بچائے تو بچے, ظلمتیں ہیں یاس کی, شام ہے طوفانوں کی. ایک وہ زمانہ تھا کہ حضرت عمر مدینے میں قدم رکھتے تھے, کیسر و کسریٰ کی سلطنتیں کانپتی تھیں. آج ہم دوسروں سے ڈکٹیشن لیتے ہیں. ہم صرف 313 تھے, زمانے کی کایا پلٹ دی اور آج 1 ارب 40 کروڑ انسان خانمہ برباد ہیں. آج کس کے گھر اجڑ رہے ہیں, کس کا گلا کاٹا جا رہا ہے. حافظہ کمزور ہو تو بات اور ہے, لیکن کیا ہم بھول چکے ہیں کہ ہمارے گلے کاٹے گئے اور جب خون بہہ گیا تو ہمارے پھپھڑوں کے اندر پیٹرول بھرا گیا اور پھر لاشوں کو آگ لگائی گئی. یہ کہانی پرانی نہیں ہوئی کہ ہمارے بھائیوں کے سر سے بال نوچے گئے اور ان زخموں میں تیزاب چھڑک کر تڑپنے کے لیے دھوپ میں چھوڑا گیا. یہ درد بھی ابھی تازہ ہے کہ شبرغان کی طرف جانے والے کنٹینروں کے اندر اتنے لوگ بھر دیے گئے جتنی گنجائش نہیں تھی اور انہیں پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں دیا گیا, اور وہ جب مرنے لگے تو ایک دوسرے کا پسینہ چاٹتے تھے. جب کنٹینر جا کے وہاں کھولے گئے 2 اور 3 لوگوں کے علاوہ جنہوں نے دکھ کی داستان سنائی, باقی سارے لوگ شہادت کا جام پہن چکے تھے. احمد موصل میں چیختی رہی اور اپنے بھائیوں کو پکارتی رہی, محمد بن قاسم کو آواز دیتی رہی, صلاح الدین ایوبی کو پکارتی رہی, لیکن اس کو کوئی دلاسا دینے کے لیے کوئی آگے نہ بڑھا. اپنے محلوں میں ہمارے حکمران مست رہے. OIC جو کہ
बैतुल मुकद्दस के एक हिस्से को आग लगने की वजह से मार्ज वजूद में आई थी, पूरी कायनात को आग लग गई। उम्मत मुस्लिमा अंगारों में लौटती रही और OIC ने कोई भी किरदार अदा न किया। कायदे मिल्लत इस्लामिया मौलाना शाह अहमद नूरानी फरमाया करते थे, OIC को अब पंजाबी में पढ़ें कि OIC अब चली गई, अब हमारे पास ना कोई वहदत है, हमारे पास ना कोई नज्म है। आज रहनुमायाने कौम के पास ना कोई मंसूबा है और कौम है कि बेहिसी की गहरी नींद सो रही है। अगर हम आज भी ना उठे तो तारीख हमें माफ नहीं करेगी। इसका ये मतलब नहीं कि पाकिस्तान मिट जाएगा, अगर हम ना उठे तो पाकिस्तान तो नहीं मिटेगा, लेकिन हम नहीं होंगे और आने वाली नस्लें हमें बुरे लफ्जों से याद